اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. اور اسی طرح سے جو ہمارا نقصان کر سکتا ہے نا وہ فقط خدا ہے. مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. جب تک خدا نہ چاہے ہم تو ہمیں کوئی بھی آنچ نہیں آ سکتی. اور خدا چاہے یہ سب سجن ہمارے ہو، سب بیلی ہمارے ہو، خدا نہ چاہے تو ایک سانس ہمیں نہیں آ سکتی. اور خدا چاہے تو اگر دشمنوں کے درمیان میں بھی خمینی ہو وہ بھی سالم رہ سکتا ہے. جس کا شیطان بزرگ بھی دشمن ہو اور چھوٹے شیاطین بھی دشمن ہو، درون اور بیرون بھی ہو، لیکن اس کو اللہ محفوظ رکھ سکتا ہے اور اس کے اندر بھی رکھ سکتا ہے. آتش نمرود میں بھی وہ ابراہیم محفوظ رہ سکتا ہے اگر خدا متعال چاہے. یا من ارجوہ لکل خیر، ہر خیر کی امید رکھی جاتی ہے، اس لیے ہر خیر بھی اسی سے مانگنی چاہیے. یہ ہم ساتھی ہیں، ایک دوسرے کے وسیلہ ہیں. تعاون علی البر والتقوی، ایک دوسرے کی مدد ضرور کرنی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ وسیلہ بنایا ہے، اس کو ہمیں استعمال بھی کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کی مدد بھی کرنی چاہیے. لیکن توقع ان پہ نہیں رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ نہیں یہ وسیلہ نہیں تو یہ بنے گا، یہ نہیں تو یہ وسیلہ بنے گے. اصل میں مالک خدا ہے. ٹھیک ہے نا، ماں باپ ہی وسیلہ ہے، وہ مالک خدا ہے. کئیوں کے ماں باپ نہیں بھی ہوتے، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی عطا فرما دیتا ہے اور وہ ماں باپ سے زیادہ اچھی زندگی بسر کرتے ہیں. تو ایسے نہیں ہے. میں ایک جگہ باہر گیا تو ایک صاحب نے بتایا کہ وہ جس وقت پاکستان اور ہند کی تقسیم ہوئی ہے نا، تو اس وقت وہ چھوٹے سے تھے اور وہ پاکستان آ رہے تھے. تو راستے میں ٹرین سے وہ اترے، ٹرین رکی کچھ دیر کے لیے، تو بارڈر کے قریب پاکستان میں وہ کچھ دیر کے لیے رکے اور وہ ٹرین چل پڑی. وہ بچے تھے، انہیں نہیں پتہ چلا اور وہ خود بتاتے ہیں ان کی زبانی، ان کی کہانی کہ وہ چل پڑے. اور آگے پھر ہوا یہ کہ نواب جو فیملیز رہتی تھی وہاں پر، انہوں نے اس بچے کو دیکھا اور انہوں نے اس کو اڈاپٹ کر لیا اور سنبھالا اور بچہ مومن بن گیا. اور وہ جو اصل ماں باپ تھے وہ چلے گئے کراچی اور وہ سینما ہاؤس جو ہے نا انہوں نے بنایا اور وہ معاملہ چلے گئے. تو ہوا یہ کہ جو بچہ بچھڑ گیا وہ تو بڑا عاشق اہل بیت اور وہ بڑا مومن بن گیا. تو میں نے کہا دیکھو میرے معبود تیری شان ہے کہ بچے ماں باپ سے بچھڑ کے بھی صالح بن جاتے ہیں اور ماں باپ کی گودی میں رہ کے بھی باصلاح ہو جاتے ہیں. تو یہ یا من ارجو لکل خیر، خیر کی امید بھائیوں خدا سے ہے. یہ وسیلے آنے جانے ہوتے ہیں، اصل میں مالک خدا. اگر خدا چاہے تو شہد میں بھی شفا ہو سکتی ہے، نہیں تو وہی شہد انسان کے لیے زہر بن سکتی ہے اگر خدا متعال نہیں چاہے. یا من ارجوہ لکل خیر، اے وہ خدا جس سے ہر چیز کی امید رکھی جاتی ہے. مومنین کرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ میں آپ کی خدمت درس کر کے بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، معبود میرے لیے قید ہی بہتر ہے. زلیخا نے ان کو تنگ کیا تو انہوں نے اپنی طرف سے یہ منتخب کیا کہ معبود السجن، قرآن پاک کی آیت ہے السجن، سجن کہتے قید کو، جیل کو، السجن احب الیہ، معبود وہ میرے لیے بہتر ہے. آج جمعے کو میں گیا تھا تو وہ استاد محترم کے پاس جواد نبی صاحب وہ یہ بیان فرما رہے تھے. ایک مومن جب قید خانے میں وہ اکتا گیا وہاں پہ، تو اس نے پہلے شکنجوں سے اکتا گیا تو اس نے کہا معبود مجھے قید میں بھیج دے تو وہ اچھا ہے. قید میں چلا گیا تو وہاں پہ اکتا گیا اور کہا مجھے شکنجے ہی بھیجے جائے تو بھی اچھے، کیونکہ دونوں چیزیں انسان کے لیے اذیت دہ ہے اور تکلیف تو پھر تکلیف دے. تو حضرت یوسف علیہ السلام ایک دفعہ جب اکتا گئے ان الزامات سے تو انہوں نے فرمایا السجن ربی، اے میرے رب السجن احب الیہ، قید خانہ میرے لیے بہتر ہے. اور لمبا عرصہ قید میں رہے. اور اس کے بعد ہوا یہ کہ ایک دفعہ حضرت یوسف تنگ آ گئے اور کہنے لگے معبود میں تیرا بندہ ہوں، تیرا نبی ہوں، مجھے قید میں کیوں ڈالا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا لما اخترتا، تاکہ اس لیے کہ تو نے خود سلیکٹ کیا تھا، تو نے دعا مانگی معبود کی قید خانہ میرے لیے بہتر ہے، میرے قید میں ڈال دیا، تو نے خود انتخاب کیا تھا. اس کے مقابلے میں چھٹے امام جعفر صادق فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پروردگار اے قید خانے میں ڈال دے یا مجھے یہ کر دے وہ کر دے، معبود مجھے جو ہے نا کیا کہتے ہیں خیر عطا فرما. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں سے فرعون کے محل سے نکلے اور حضرت شعیب علیہ السلام کے علاقے میں پہنچ گئے، اور وہاں پہنچنے کے بعد ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ ایک نہر بہ رہی ہے اور اس کے پاس بیٹھ گئے. تو دو بچیاں آئی ہیں اور وہ پانی بھرنے کے لیے آئی ہیں لیکن دور بیٹھی ہوئی ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وجہ پوچھی کہ بچوں یا بچیوں کیا وجہ ہے آپ یہاں بیٹھی ہیں؟ کہا کہ اصل میں ہمارے ساتھ مرد نہیں ہے، یہ مرد ہے، پانی جب بھر لیں گے
اپنی بھیڑوں کو بلا لیں گے، پھر ہم اپنی بھیڑوں کو بلائیں گے. تو آپ نے اجازت لے کے ان کی بھیڑوں کو پانی پلا دیا اور وہ چلے گئے. اب نیکی جو کی تو دعا مانگی. قرآن پاک کی آیت ہے ربی لما انزلت الی من خیر فقیر، معبود جو تو نے خیر اتارا ہے نا میں اس کا فقیر ہوں، یعنی خیر کا میں مانگتا ہوں، خیر مانگتا ہوں تجھ سے. یعنی یا من ارجو لکل خیر، معبود میں خیر کا طلبگار ہوں. تو حضرت موسیٰ نے دعا مانگی اور دونوں بچیاں اپنے باپ کے پاس چلی گئی، شعیب کے پاس. اور حضرت شعیب کو بتایا کہ انہوں نے کہا جلدی کیسے آگے بیٹا؟ کہا کہ یہ واقعہ پیش آئے. کہا اس کو لے کے آؤ، ہم اسے اجر دیں گے. جب وہ چلنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بچوں بات یہ ہے کہ بیٹیوں آپ یا بچیوں کے اس طریقے سے کہ آپ آگے جاؤ تو اچھا نہیں ہے، لیکن راستہ تو آپ ہی کو معلوم ہے، مجھے تو معلوم نہیں ہے. میں آگے چلتا ہوں، آپ پتھر ہاتھ میں پکڑ لو تاکہ جدھر رائٹ یا لیفٹ ٹرن ہو تو ادھر آپ پتھر پھینک دیجیے گا، میں اسی طرف سے ٹرن ہو جاؤں گا. تو یہ بھی ایک حیا اور ادب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سکھایا ہے انسانیت کو کہ مرد ہی آگے چلے گا، اگرچہ خاتون کے پاس ایک پاور بھی ہو، لیکن ادب اور حیا اسی کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ پردے میں ہے تو پردے میں ہی رہے. اب وہ ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ آگے گئے اور یہ معاملہ چلتا گیا اور منزل تک وہ پہنچ ہی گئے. بعد میں حضرت شعیب علیہ السلام نے واقعے کو سنا اور جب ان کو بلایا اور یہ کہا کہ ہم آپ کو اجرت دینا چاہتے ہیں، آپ کے پاس کوئی گھر ہے، کوئی رہائش ہے؟ جی گھر تو کوئی نہیں ہے میرے پاس. کہا آپ کی کوئی آپ نے شادی کی ہے؟ کہ شادی تو میرے پاس بیوی نہیں ہے. تو کہا کہ آپ نے کھانا تو میں اجنبی ہوں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہاں بھوک بھی تھی اور پیاس بھی تھی، شہر بھی اجنبی تھا، رہائش کی ضرورت تھی اور کوئی زوجہ بھی نہیں تھی اور گھر بھی نہیں تھا اور کاروبار بھی نہیں تھا. لیکن دعا یہ نہیں مانگی معبود کو کاروبار دے دے، نہ یہ دعا مانگی کہ معبود مجھے تو زوجہ دے دے، نہ دعا مانگی معبود تو مجھے اولاد دے دے، نہ دعا مانگی مجھے سسرال دے دے، نہ دعا مانگی مجھے تو کچھ دے دے. ایک ہی دعا جو قرآن پاک نے نقل کی ہے وہ یہی ہے. اس کا ترجمہ شرعی امام نے آپ کو سکھایا ہے، یا من ارجو لکل خیر، معبود مجھے خیر عطا فرما دے. ربی اے میرے رب، انی لما انزلت الی من خیر فقیر، معبود میں خیر کا مانگتا ہوں، خیر دے دے مجھے. حضرت موسیٰ نے دعا مانگی. تو چھٹے امام فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف نے مانگا اللہ سے تو اللہ نے تو کہا جو مانگو گے دوں گا، اللہ نے تو کہا جو مانگو گے دوں گا. یوسف نے کہا مجھے قید خانے میں بھیج دے، تو فرمایا یوسف لما اخترتا، کیونکہ تو نے انتخاب کیا ہے تو قید میں تمہیں ڈال دیا ہے. اور رہی بات اس کی حضرت موسیٰ کی، تو انہوں نے تو انتخاب ہی کچھ نہیں کیا کہ معبود جو بہتر عطا فرما دے، تو جو خیر ہے وہ دے دے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو گھر بھی عطا فرما دیا، زوجہ بھی عطا فرما دی. اور حق مہر کے لیے پیسے نہیں تھے تو حضرت شعیب نے بکریاں دی اپنی کہ آپ اس سے بکریاں چروانا اور حق مہر میری بیٹی کا ادا کر دینا، معذرت بیٹی کا حق مہر ادا کر دینا اور کاروبار بھی اپنا چلانا. تو حضرت موسیٰ کو کاروبار بھی مل گیا، حق مہر کی رقم بھی مل گئی اور رہائش بھی مل گئی، کھانا بھی مل گیا اور پانی بھی مل گیا. تو اگر آپ خیر مانگیں گے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سب کچھ عطا فرما دے گا. اب ہر چیز سے مانگتے ہیں معبود، ہم تو سراپا محتاج ذات ہے. معبود بخشش کے ہم طلبگار ہیں، گناہ گار ہم ہیں، عیب دار ہم ہیں. معبود سراپا بیماریوں میں مبتلا ہم انسان ہیں. تو اس سے تو خیر کا مجسمہ ہے. اللہ کہتے ہی اسے ہے جس کے پاس سارے کمالات ہو، جس کے پاس ہر خیر جس کے پاس ہو، خدا وہی ہے. معبود ہمیں خیر عطا فرما دے، ہر شر سے محفوظ فرما دے. آج جو ہے وہ ملک مظفر صاحب جو ہے اظہر صاحب ملک اظہر صاحب کے پوتے کا انتقال ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے خانوادے کو صبر جمیل عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے مرحومین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے. ماہ رجب میں ہمیں اس بات کے لیے تیار فرما دے کہ ہم شعبان اور رمضان کے لیے تیار ہو گئے. اللہم صلی علی محمد.